یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منتھ ہے مسلمان کے لیے، ہیپینس کا منتھ، خوشی کا منتھ۔ اس میں خوش رہنا چاہیے انسان کو، اور اس میں حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا فاسٹنگ پرسن ہیز ٹو کائنڈز آف ہیپینس، روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک ہیپینس وین ہی بریکس ہز فاسٹ، وہ فطری ہیپینس ہے، خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ، جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افطاری کی۔ دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے اس کی پیاس بجھتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے، اور سائنٹیفکلی سپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے۔ شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے، یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں نکلتے ہیں۔ تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان، ایک تو یہ۔ دوسرا ہیپینس وین ہی میٹس ہز لارڈ، دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے، وہاں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں۔ اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی یا 6 منٹ کی، 4 فرض نماز، تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں سٹیمنا بڑھانے کے۔ اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی سے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 8 ہو گئی، مغرب کی 2 10 ہو گئی، اور عشاء کی 2، یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ جو عشاء کی 17 رکعت ہیں وہ ظاہر ہے ضعیف روایات ہیں، وہ ثابت نہیں ہے، تو یہ 12 سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے۔ تو جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے خاص محل بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے، ابھی سے 12 سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو، اور ابھی سے آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرنے والی ہے، ورنہ رمضان میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور عبادات بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا رمضان میں، تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں، آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورج پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں۔ ہم زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے، تو آپ مختلف سورج پڑھنا شروع کریں 30ویں پارے کی۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ زیادہ صورتیں پڑھیں گے، آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی، ایک فطری بات ہے۔ تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں۔ اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ جب منتھ آف رمضان آئے تو میرے لیے کوئی ایک دم سے نئی چیز نہ ہو، پہلے سے اس اسٹیمنا بلڈ ہوا ہوا، پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے، تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان سے زیادہ فیوریبل ماحول کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ دا ریزن زیادہ تر لوگ رمضان میں چینج ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے فیوریبل انوائرمنٹ رمضان میں ہوتا ہے ہر لحاظ سے، چینج ہونے کے حوالے سے اور ہیبٹ چینج کے حوالے سے۔ نمبر 1 شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آپ کو حدیث پوری کی پوری سامنے رکھ دیتا ہوں، دا منتھ آف رمضان ہیز کم، یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، a blessed month in which Allah Almighty has obligated you to fast, in it the gates of heaven are open، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، دل نرم ہو جاتے ہیں، فیوریبل انوائرمنٹ ہے ٹو چینج، اینڈ ان اٹ دا گیٹس آف ہیل فائر آر کلوز، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اینڈ ان اٹ دی ڈیولز آر چینج، اور جو شیاطین ہے، شریر شیاطین ہے، وہ چین کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے تباہی مچائی ہوتی ہے، اینڈ ان اٹ از اے نائٹ دیٹ از بیٹر دین 1000 month، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
thus whoever is deprived of its good is truly deprived. لہٰذا جو بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ واقعی ہی ایک بدبخت انسان ہے, ٹرولی ڈپرائیوڈ انسان ہے, وہ بہت زیادہ ڈیپریویشن ہے اس کی زندگی میں. تو اس لیے ابھی سے ایسے گریٹ منتھ کی محنت ہمیں شروع کرنی چاہیے. اگر آپ نے پلان بنایا ہے کہ میں نے کچھ دعائیں یاد کرنی ہیں تو آپ ابھی سے وہ دعائیں یاد کرنا شروع کریں تاکہ رمضان میں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں. جیسے آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا جی تقوی کی دعائیں, میرے اندر اس کی کمی ہے, تو تقوی کی دعائیں نکالیں, رسول اللہ کی سکھائی ان کو لسٹ ڈاؤن کریں اور ان کو یاد کرنا شروع کریں. آج سے یاد کرنا شروع کریں, ٹائم نکال کے. آپ کو ایک ٹاسک بھی مل جائے گا, فضولیات سے بھی ہٹ جائیں گے ہم, فضول ایکٹیویٹیز سے, اور انشاءاللہ تقوی بھی بلڈ ہوگا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں شکر گزاری کی دعائیں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ یاد کرنا چاہتا ہوں. دعا میں جتنے اللہ کی حمد و ثنا ہے اتنی وہ دعا مضبوط ہے. ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم انت السلام منک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام, سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی مداد کلماتہ. تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث میں بیان ہوئی ہے, اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے, وہ یاد کریں. جتنا آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اپنی دعا میں اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے, اللہ خوش ہوں گے. اللہ کو اپنی جو حمد و ثنا ہے بہت پسند ہے. پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے, یہ سرچ کریں. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتا ہے, یہ جو ورد ہے. اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں, کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا, تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے ارد گرد, عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. تو یہ اتنا پاورفل ورد ہے اور کچھ بھی نہیں. اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی, نہ ڈرائیونگ رکی, کچھ بھی نہیں رکا. ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق. پھر درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. پھر ظاہر ہے استغفر اللہ اتوب الیہ کی کتنی فضیلت ہے. جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے, اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے. استغفار کے کتنے فائدے ہیں. تو ابھی سے اپنے دل کو, اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر کے ساتھ, تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو جائے آپ کی زبان. ادروائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی. ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں, یہ مسٹیک ہے. زیادہ تر لوگ رمضان کو ایز اے منتھ آف پریکٹس لیتے ہیں, جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے, اس منتھ میں اصل میں عمل ہے, اور وہ عمل آپ کو نیکسٹ 11 منتھس میں بہت زیادہ فائدہ دے. بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا, رمضان آنے دو, رمضان میں 5 وقت شروع کر دوں گا, سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا. تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک, مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. باقی اللہ جس کو ہدایت دے, رمضان میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں, مزید بڑھائیں ان چیزوں کو. اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی, تو وہ رزق کی دعائیں نکالے, یاد کرنا شروع کر دے. برکت کی دعائیں نکالے, یاد کرنا شروع کر دے. بہت سی دعائیں, حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے, تو یہ ابھی سے یاد کریں اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں, پورا پریپیئر کریں.